9 ماہ سے لے کر تقریباً 3-3.5 سال تک کا تھا، وہ دور تھا۔ اس دور میں آپ کی ہیبٹس ڈیولپ ہوئی تھی، پسند ناپسند ڈیولپ ہوئی تھی، اور ناپسند اور پسند کے پیچھے بیسیکلی سکون تھا، امن تھا۔ میرے پاس ایک کیس آیا، ایک شخص تھا، اس کے گھر میں جو ہے یہ ایک کرایہ دار آئے، کرایہ دار بڑی تگڑی پارٹی تھی، لیکن ان کی روز لڑائی ہوتی تھی، ڈیلی لڑائی ہو جاتی تھی، مالک مکان کی اور کرایہ دار کی۔ جو خاتون تھی ان کا میرے ساتھ کسی طریقے سے کسی بچے کی پڑھائی کے سلسلے میں کسی زمانے میں رابطہ ہوا تھا۔ انہوں نے کوئی کچھ کیس عجیب سا لگا، انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب میرے جو خامد ہیں یہ لڑاکے نہیں ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ اس بندے کے ساتھ ان کی لڑائی کیوں ہو جاتی ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی، انہیں خود بھی نہیں پتا، خود بھی بڑے پچھتاتے ہیں، اور اب انہوں نے کنارہ کرنا شروع کر دیا، لیکن پھر بھی ان کی کہیں نہ کہیں آپس میں جو ہی انٹریکشن ہوتی ہے کام خراب ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ میں نے کہا کہ دیکھتے ہیں، بلایا ان کو میں نے ہیپنوٹائز کیا اور میں انہیں ٹرانس میں لے گیا ان کے ماضی میں، اور ماضی میں 3.5 سال کی عمر میں پہلی دفعہ یہ پتا چلا کہ ان کو ایک بندے نے بہت زیادہ مارا تھا، بہت زیادہ پھینٹی لگائی تھی، اور جس بندے نے پھینٹی لگائی تھی اس کا ناک تھوڑا سا لمبا تھا، اس کی آنکھیں تھوڑی سی جو ہے یہ پھیلی ہوئی تھی، وہ نقشہ اس کے ذہن میں بیٹھ گیا۔ اب وہ نقشہ اور جو کرایہ دار تھا وہ نقشہ سیم تھا، اب وہ اس وقت کی جو دکھ تھے وہ نکل کے سامنے آ گئے۔ یہ ہے آپ کی کارستانی، ذرا سمجھیں آپ کے شعور اور لاشعور کی۔ اب اس بات کو سمجھتے ہوئے آخر پہ آپ کو میں 4 رولز 5 بتا دیتا ہوں جن کی وجہ سے آپ کی لائف میں جو تبدیلیاں ہیں وہ آنی ہیں۔ لاز آف مائنڈ اسے میں کہتا ہوں، یہ لاز آف نیچر کی ہیں۔ جس طرح فزکس کا لا ہے کہ آپ کسی چیز کو پھینکو گے تو وہ زمین کی طرف جائے گی، لائک سیم یہ بھی اسی طرح سے لا ہے۔ The first law is law of cause and effect۔ یہ مان لیجئے، سمجھ لیجئے کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز خود بے خود نہیں ہوتی، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی کاز ہے، اس کاز کو دیکھنا ہے، اس کاز تک پہنچنا ہے۔ چنانچہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی کاز کو ڈھونڈیں، اس کی وجہ کو ڈھونڈیں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ ایسے کیوں ہیں۔ کاز اینڈ افیکٹ کے بعد دوسرا قانون ہے جس کو ہم کہتے ہیں لا آف اتھارٹی۔ ہمارے مائنڈ کی یہ خوبی ہے کہ اگر آپ کسی چیز کی اتھارٹی لے لیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں تو یہ آپ کو اس کے رستے دینا شروع کر دے گا، یہ آپ کو ادھر لے کے جانا شروع کر دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ یہ بار بار کہیں، آپ بار بار یہ یقین کریں، تو پھر ایک 2 دفعہ کہنے سے نہیں کچھ بھی ہونے والا۔ جی آگے بڑھیے گا۔ لا آف اتھارٹی کے بعد the third law is law of attention۔ یہ لا کہتا ہے کہ آپ جس چیز کو فوکس کرو گے وہ چیز آپ کو مل جائے گی، جس چیز کو آپ فوکس کرو گے۔ فوکس کا مطلب جس چیز کو آپ سب سے زیادہ توجہ دو گے، جس چیز کو آپ سب سے زیادہ دیکھو گے، جس چیز کو آپ سب سے زیادہ سوچو گے وہ چیز آپ کو ضرور مل جائے گی۔ that is called law of attention۔ fourth law ہے law of belief۔ جس چیز کو آپ believe میں لے آؤ گے، میرا یہ یقین ہے کہ ایسا ہو جائے گا تو ویسا ہو جائے گا، ویسا ہونا شروع ہو جائے گا۔ جن چیزوں کو آپ پسند کرو گے وہ آپ کے پسندیدگی والے کھانے میں جانا شروع ہو جائیں گے، جن کو ناپسند کرو گے وہ آپ کے ناپسندیدگی والے کھانے میں جانا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ہے بلیف کا قانون۔ اور قانون نمبر 5 ہے لا آف اٹریکشن۔ اس کے اوپر یورپ میں بہت کام ہوا ہے، بلکہ گوگل کے اوپر اگر آپ جا کے لکھیں گے لا آف اٹریکشن تو آپ کو اس موضوع کے اوپر بنی ہوئی دنیا کی سب سے بہترین ڈاکومنٹری ملے گی، اور یہ ڈاکومنٹری 40-45 منٹ کی ہے کہ لا آف اٹریکشن سے لوگوں نے کیا کیا کیا۔ تو اس ڈاکومنٹری میں تقریباً 45 لوگ جنہوں نے زیرو سے سٹارٹ کر کے جو ہیرو تک پہنچے ہیں انہوں نے لا آف اٹریکشن کو کیسے استعمال کیا، تو وہ ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ جس چیز کو امیجن کرنا شروع کر دو کہ ایسا ہونا ہے، تخیل کی آنکھ سے دیکھو، ویسا ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا۔ یہ نہیں کہ آج امیجن کیا تو کل ہی وہ چیز آ جائے گی، کچھ ٹائم لگے گا۔ یس آگے بڑھیے گا۔